دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جناب؟ ویسے تو اور ذہن میں تھا پروگرام، وہ شاید اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش بھی کروں گا۔ یہ فوری خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹر، انہیں ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا، اور یہ اب بھی ان پر یہ الزام ہے، اگرچہ یہ زیادہ شدت سے ہے اور زیادہ گویا ان کی جو ہالونیس ہے یا ان کی شخصیت کا جو سمجھ لیں کہ ڈارک پہلو ہے، اس کو تشخیص بام کرتا ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو اور باقی شاید جنرل فیصل نصیر یا باقی کچھ افسران کو، یعنی بالکل سیدھے سادے الفاظ میں، جس طرح گلی کوچوں میں لوگ گالیاں ایک دوسرے کو نکالتے ہیں، اس طرح بڑی غلیظ قسم کی گالیاں نکالیں۔ تو جس سلسلے میں ان کے خلاف FIR میں درج ہوئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ انشاءاللہ خان انشاء، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھنا جب مجھے کر شان یہ گالی دینا، کس سے تم سیکھے ہو ہر آن یہ گالی دینا، اب تو ناداں ہو سنا چاہو سو پیارے کہہ لو، پر تمہیں ہوئے گا نقصان یہ گالی دینا، اور تیرے غصہ سے جو انشاء ہو خفا نہ حق ہے، ہاں تجھے چاہیے نادان یہ گالی دینا۔ دیکھیں انشاءاللہ خان انشاء تو شاید اتنا مائنڈ نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن بہرحال ایک یعنی جو ایک تیسرے درجے کا ٹرول ہو سکتا ہے، وہ چلو اس قسم کی زبان استعمال کرتا ہے، ایک گمنام انداز میں گالیاں دیتا ہے، تو شاید وہ بھی اگرچہ ایک مہذب آدمی کو زیب نہیں دیتا، لیکن بہرحال ایک پارلیمانی رہنما ہے، سیاستدان ہے، ایک سرد و گرم چشیدہ ہے جی، تو یا گرم و سرد چشیدہ ہے، جس طرح کہہ لیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سواتی صاحب ایک دیکھیں mid 70s میں بلکہ لیٹ 70s میں پہنچے ہوئے شخص ہیں، خود یعنی جہاندید آدمی ہیں، پھر پارلیمنٹ کے، سینٹ کے، اپر ہاؤس کے باقاعدہ ممبر ہیں، سینیٹر ہیں۔ ان سے یہ توقع بہرحال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو چلو ظاہر ہے اہل طاقت ہیں جن کے خلاف انہوں نے اس قسم کی زبان درازی کی ہے اور اس کے کنسیکوینسز بھی، لیکن بہرحال یہ قابل مذمت ہے، اور یہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، اور خاص طور پر جو گویا معاشرے کے ایلیٹ ہیں، جو عام ترین سیاستدانوں میں گویا راہ و رسم رکھتے ہیں، ان کو بھی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ جو بھی اہل طاقت ہیں، ظاہر ہے ہم تو نام لیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں اور پسینہ آتا ہے، کہ باجوہ صاحب ہوں یا جنرل فیاض حمید ہوں یا باقی بھی جو بھی حضرات ہیں جو اب گویا منصہ طاقت پر زیادہ طاقت سے ظاہر ہو رہے ہیں، کہ آخر یہ یعنی روایت، یہ کلچر پیدا کرنے میں ان طاقتور لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے، کہ جب یعنی طاقتور پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر ایک خاص قسم کے ملبوس میں لوگوں کو باقاعدہ اسٹیٹ ایکسچیکر سے تنخواہیں دے کے یا غیر تنخواہیں دے کے جی آپ نے لانچ کیے، اور خاص قسم کا ایک سیکشن آف پولیٹیشنز جو ہے، یا سیکشن آف جرنلسٹ جو ہے، یا سیکشن آف انٹیلیجنسیا جو ہے، یعنی جو بھی آپ کو ناپسند تھے اس وقت، جو آپ کے گویا تخت کے پوری طرح یعنی اس سے مطمئن نہیں تھے، تو یہ رواج منظم انداز سے آپ نے ڈالا ہے۔ مین سٹریم پالیٹکس میں اس کو ایک ٹول کے طور پر، ایک سمجھ لیں کہ ایک ویپن آف چوائس کے طور پر آپ نے اس کو لانچ کیا، اور اس کی پوری نگہداشت کی، اس کو پانی دیا اس پودے کو، اور یہ تناور بنا۔ ایک پوری پارٹی اور اس کا سربراہ علی اعلان گالیاں دیتا ہے، اور دیتا رہا ہے، اب بھی دیتا ہے،
اور اس کو اس ڈگر پر جنہوں نے پرورش ان کی ظاہر ہے الٹیمیٹلی جب کسی اور کے گھر آگ لگتی ہے تو امکان ہوتا ہے کہ پورے محلے میں آگ پھیل جائے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ آگ نہیں دیکھتی کہ یہ کسی غریب کی کٹیا ہے، یہ جھونپڑی ہے یا کوئی یہ محل ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اللہ کرے کہ اب جو یعنی ایک نیا کنفیگریشن ہو رہی ہے پاور کی، اس میں یہ چیزیں ترجیح نہ رہیں۔ ایک طرف یعنی اسٹیٹ کو یا اس کے کل پرزوں کو چاہیے کہ اس قسم کے ایلیمنٹ کو پیٹرونائز نہ کریں، اور یہ جو ہے وہ بطور پالیسی کے اس کو پروموٹ نہ کریں، اور دوسری طرف بہرحال جو سینئر معاشرے کے کردار ہیں، سیاستدان ہیں یا بیوروکریٹ یا سول یا ملٹری بیوروکریٹس ہیں یا جو بھی یعنی اشرافیہ ہیں، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ محض کسی پارٹی میں ایک خاص بخار پیدا کرنے کے لیے یا کسی نام نہاد لیڈر کی قربت میں رہنے کے لیے یا اپنے ایک بے معنی ایجنڈے کو دوام دینے کے لیے اور ماحول کو گرم رکھنے کے لیے یہ چیزیں بہرحال مناسب نہیں ہیں۔ تو لیکن کیا کہا جائے جی، دیکھیں سواتی صاحب نے تو اپنا تماشا پہلے خود لگوایا کہ ایک جھوٹا معاملہ کھڑا کیا کہ دیکھیں ان کے ساتھ یہ ہوا، پھر کہا کہ ویڈیو، اور یعنی امیجن کریں کہ لوگوں کی گراوٹ کس طرح سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال جاتے ہوئے یعنی اگرچہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوئی، ظاہر اس کے لیے علیحدہ بات کریں گے کہ باجوہ صاحب کو یقیناً اب محسوس ہوتا ہوگا کہ کیا فرق تھا کہ اگر وہ بھی نارمل انداز میں اپنا 3 سال کا ٹینیور حاصل کر کے انجوائے کر کے تو خیر بات کہہ دیتے۔ اب بھی تو بالآخر جانا ہی پڑا ہے، اس لیے کہ یہ جہاں ہی ناپائیدار ہے اور یہاں کا اقتدار تو یقیناً ناپائیدار ہے، بالآخر اسے انجام کے لمحے اور گھڑی تک پہنچنا ہی ہوتا ہے، اور وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی شاطر ہوں، جتنے بھی طاقتور ہوں، جتنے بھی یعنی پلانر ہوں، اور جتنے بھی رتھلیس ہوں، جو بھی کچھ ہوگا الٹیمیٹلی اس کا انجام ہوگا۔ اس لیے اگر انجام بخیر ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور بخیر ہونے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ادروائز سکن یا کچھ یعنی چیزیں محفوظ رہیں، کوئی مال متاع ٹھیک رہے، آپ کا ادروائز جو جاہ و جلال ہے وہ ٹھیک رہے، اگر یہ بھی چیزیں الٹیمیٹلی ٹھیک نہیں رہتی، لیکن آپ کا وقار، دوسروں کے دلوں میں جو احترام ہونا چاہیے تھا، اس کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے اور وہ براہ راست آپ کے یعنی الٹیمیٹلی ریکوائل ہوا فینا مینا ہے کہ جو جہاں سے شروع ہوا تھا گویا وہیں سے پھر واپس لوٹا ہے۔ تو بہرحال ظاہر ہے اب سواتی صاحب بھگتیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم خیال گروپ جو ججز کا ہے وہ ان کے ریسکیو کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ پہلے تو بہرحال کچھ نہ کچھ خان صاحب کو تو خیر 100% انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے، ان کو ان کی گالی گلوچ کو وہ گویا سنہری شاید الفاظ سمجھتے ہیں، یعنی اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ذرا لیسر لیول کے لوگوں پر ہاتھ ڈلنا شروع ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یعنی کچھ بھی اس کا انجام ظاہر ہے وہ جو انہوں نے کیا اس والے سے شاید وہ سفر کریں گے، لیکن ایک طرف ظاہر ہے تحریر و تقریر کی آزادی ہے، ایک طرف اس کے لیے ریسپانسبلٹی ہے، اور خاص طور پر دیکھیں جو عام جیسے گلی کوچوں میں ہم جیسے پھرنے والے لوگ ہیں، ان سے یعنی غلط باتیں ہو بھی جائیں تو معاشرے میں ہجان نہیں ہوگا، ذرا لیسر لیول کی بات ہے، اس لیے کہ ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن جو لوگ امپورٹنٹ ہیں انہیں بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ جو اہمیت ہے معاشرے میں وہ کسی بھی لیول کی ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، کسی ملٹری یا سول بیوروکریسی کے حوالے سے ہو، یا کسی اور جو ذمہ دار پوزیشن ہے وہاں پر ہو، تو ان کو اس سے پروپورشنیٹ پھر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہرحال جی
اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.